آداب. عزم علی شان بہتر پاکستان. میں ہوں فیصل قریشی اور میں ہوں علیزہ رضوی. کیسی ہیں علیزہ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہتر پاکستان، اور اس کو ہمیں اس سے بھی بہتر بنانا ہے. بہتر بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی جگہ، وہ کریں. اور وہ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں، ان کی کہانی سنیں، ان سے سیکھیں. تو آج ہمارے پاس بالکل ایسے ہی ایک مہمان ہے. ان کے بارے میں بولوں گی نہیں کیونکہ ایک بہت زبردست ویڈیو پیکج تیار ہے. آئیے چلیں دیکھتے ہیں. میرا نام اظہر رضوی ہے اور میں وائس چیئرمین ہوں MIT انٹرپرائز فورم آف پاکستان کا. MIT انٹرپرائز فورم ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کو اسٹیبلش کیا تھا 1978 میں ایٹ دی میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی جو گریجویٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بزنس ڈیولپمنٹ، انٹرپرینورشپ، نیٹ ورکنگ، ان ایریاز کے اندر ٹرین کیا جائے. 2008 میں اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا اور پچھلے 4 سال سے ہم IT انڈسٹری کے ساتھ مل کے ان کے لیے ٹریننگ، ڈیولپمنٹ، بزنس پلان کمپٹیشنز، انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز اینڈ انٹرنیشنل ایجوکیشن اپرچونیٹیز پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پچھلے 4 سالوں میں ہم نے تقریباً کوئی 180 کمپنیوں کو IT انڈسٹری کے ٹرین کیا ہے، ان کو انٹرنیشنلی کنیکٹ کیا ہے اور ساتھ میں پھر ہم نے ان کو ٹریننگ بھی بھیجا ہے جس میں سے جو ونرز ہوتے ہیں پھر ان کے لیے ہم ایک وہاں پہ روڈ شو ارینج کرتے ہیں جو کہ ادارہ پاکستانی آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز نارتھ امریکہ، جس کو اوپن کہتے ہیں. ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جو ہماری ٹریننگز ہیں بہت ایکسپینسو ہیں. الحمدللہ جو ہماری MIT انٹرپرائز فورم کی ساری ٹریننگ ہے وہ آل فری آف چارج. اس میں ہم جو یہاں پہ ٹرین کرتے ہیں اور جو ہم انٹرنیشنل لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اس میں کوئی چارجز نہیں ہیں. اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم انڈسٹری کی اسپانسرشپ سے ریسر بھی کرتے ہیں. پاکستانی یوتھ جب بھی کسی پرابلم کا سلوشن لے کے آتا ہے وہ بڑا یونیک ہوتا ہے اور بڑا یوزر فرینڈلی ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے بچوں کے اندر کہ جب ان سے ہم کہتے ہیں سوچو اور لوگوں کے لیے ڈیولپ کرو تو وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں سوچتے ہیں. پاکستانی یوتھ جب پرابلم کے سولوشن کی طرف جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے سوچتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو یوتھ ہے وہ صرف ایک ریجنل پرابلم کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ وہ گلوبل لیول پہ، اپنے ملک کے پورے لیول پہ وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے سولوشن بناتے ہیں. اور جب وہ آ کے اپنے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو اٹ میکس اس ویری پراؤڈ. عزم عالی شان بہتر پاکستان. آج کا ہمارا یوتھ پینل، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے چیف گیسٹ اظہر رضوی صاحب. سر پلیز ویلکم. تھینک یو سر. کیسے مزاج ہے؟ آئیے تشریف رکھیے. آپ نے بڑی یونیک بات کی اظہر بھائی. آپ نے کہا کہ ہمارا بچہ سولوشن ڈھونڈتا ہے تو وہ بڑا یونیورسل قسم کا ڈھونڈتا ہے، تنگ نظر نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے. دیکھیے اس میں پاکستانی اس میں پروسیس جو ہے بچوں کے ساتھ ہمارا وہ یہ ہے کہ وین وی ٹرین دیم تو ہمارا پورا ٹریننگ پروسیس یونیورسٹی کے اندر بزنس پلان کمپٹیشن کا ہے. وی ہیلپ دیم ٹو فوکس آن لوکل پرابلمس. اوکے. اینڈ وی آسک دیم ٹو ڈیولپ پروڈکٹ اینڈ سروسز. ایسے سولوشن بناؤ جو کہ پیپل لیونگ بلو پاورٹی لائن، جس کی تنخواہ 150 روپے ہے، اگر اس کے لیے تم نے کچھ بنا لیا تو ترقی کرو گے. پھر آپ ہر ایک کے لیے بنا سکتے ہو نا، اور آپ 9 کروڑ آبادی کے لیے سوچنا شروع کرو گے. اچھا اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کا تھاٹ پروسیس جن چیزوں کو پاکستان میں وہ پرابلم سمجھتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اس اپرچونٹی. اوکے. اور دا مومنٹ دے اسٹارٹ لوکنگ پرابلمس کو اپرچونٹی تو پھر وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں، پھر وہ پورے پاکستان کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ پرابلم تو 9 کروڑ پورے پاکستان کا ہے اور وہ براڈ اسپیکٹرم ہو جاتا ہے. اور سولوشنز جو آتے ہیں وہ پھر انٹرنیشنل کمپٹیشن کر کے آتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتانا چاہوں گا. زبردست. آج کی کچھ سٹوریز ہیں بھائی علیزہ کی؟ آج کی ہمارے پاس اسٹوری ہے اور سر آپ ہی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ویلکم ٹو دا شو. فرسٹلی پاکستان نے 3 گولڈز اینڈ 5 سلور میڈلز جیتے ہیں. ایک اوارڈ سیریمنی ہوئی تھی ICT کی. 2 گولڈز اینڈ 5 silver medals جیتے گئے ہیں and 162 countries were participating in that award ceremony. They were nominated or they had their products in there. لیکن out of those Pakistan totally outshined. یہ ہم نے پہلے ہی بات کی. پاکستان جو ہے نا وہ بڑی، ہمارا بچہ سیٹ ہے
Exactly. جس کو اس بات پہ شک ہو وہ پھر آ کے دیکھ لے, پھر ہم لگ پتا جائے. بتائیے ان میڈل سیلرز کے بارے میں جو ایوارڈز آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بچے جیتتے ہیں. دیکھیے ہمارا ایک پروگرام جو 2 ہم رن کر رہے ہیں, ایک IBA کے ساتھ اور NUS کے ساتھ, بزنس پلان کمپٹیشنز. تو پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئی 5000 بچوں کو ٹرین کیا ہے. اوکے. اور اس ٹریننگ کے اندر پہلے ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ ہر بچے کو وی برنگ دم ٹو ٹریننگ. 450 بچہ کمرے میں ہوتا ہے, اسے آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں 3 دن کے لیے. اب وائس چانسلر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو, ہم 3 گھنٹے نہیں بٹھا پاتے, اور جب یہ نکلتے ہیں سب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں. بیکاز ناؤ دے سی ہوپ, ناؤ دے سی کہ کچھ آپ کر سکتے ہیں ملک کے لیے. اس پروگرام کے لیے 3 سال جو 2 سال سے کام کر رہے ہیں, 5000 بچے آئے, جیتے. تو ابھی پریزیڈنٹ اوباما نے ایک کمپٹیشن شروع کیا ہے فار مسلم کنٹریز, اور وہ ہے گلوبل انوویشن تھرو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. فینٹاسٹک. اس میں انہوں نے 43 مسلم کنٹریز کو 3 ریجن میں ڈیوائڈ کیا. ہمارے ریجن میں 13 ملک تھے, جس میں سنگاپور تھا, اس کو بھی انہوں نے مسلم کنٹری میں لیا, ملیشیا, انڈونیشیا, اسی طرح عرب ورلڈ کے تھے. اور وہاں سے انہوں نے کہا جی اب ہمیں 8 سولوشنز چاہیے. تو پہلے سٹیج پہ 185 سولوشنز آئے, اور یہ سولوشنز میں سے 35 پاکستان کے تھے. ان 35 میں سے انہوں نے 8 سلیکٹ کیے فار کمپٹیشن ان استنبول, جو آج سے 1 ہفتے پہلے ہوا. اور ان 8 میں سے یو ول بی سرپرائز پاکستان سے کتنے گئے. نمبر 6, نمبر 7, نمبر 4, نمبر 3, نمبر 2, نمبر 1. 6 out of 8. زبردست. And that surprised the team in the Washington DC as well, because انہوں نے کہا 2-3 آ جائیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی. جب 6 یہاں سے گئے, now they were competing against the whole of region, پورے 43 کنٹریز سے تقریباً 30-32 وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے. ٹاپ 10 سلیکٹ ہوئے. اس ٹاپ 10 میں اگین 3 پاکستان سے تھے, نمبر 3, نمبر 6 اور نمبر 9 آپ کے. سو اور یہ سولوشنز ہیں. ان میں سے ایک ٹیم کو وینچر فنڈ جو ہے USA کا لے گیا ہے, اینڈ دے ول بی انویسٹنگ ان دیٹ. ماشاءاللہ. شارٹ اسپین آف 1 ایئر پاکستان میں بچوں کو پرابلم ہوتی, فنڈنگ نہیں ملتی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنا سولوشن بنائیے, اور یہ سولوشن اگین یہ ہے پیرافلیجک ہینڈ کا ہے, نسٹ کی یونیورسٹی کے بچوں نے بنایا ہے, جس میں وہ آپ کے الیکٹرانک ہینڈز بنا رہے ہیں. جنرلی ایک الیکٹرانک ہینڈ آپ لینے جائیں تو اٹ کاسٹ یو اراؤنڈ $40,000 to $50,000. ان بچوں نے شروع میں بنایا تھا تو $10,000 کا بنایا تھا. ہمارے پروگرام میں میں کہا 10,000 کو بنا لیا بڑی بات ہے, کوئی ایسی چیز بناؤ جو 1,00,000 1.5 کا ہو یار, غریب آدمی بھی اس کو یوز کر سکے. اینڈ دے ڈیڈ اٹ. زبردست. ود ان 3 months they were able to deliver a prototype for a common man, جس کو اگر آپ 1.5 لاکھ اگر میں چاہوں کسی غریب کو دینا تو میرے لیے $10,000 مشکل ہوگا, لیکن 1.5 لاکھ میرے خیال میں لوگ پول کر کے ایک آدمی کو ہاتھ دے سکتے ہیں. اچھا تو سوری, اچھا آپ نے ٹریننگ کی بات کی, اس پہ تھوڑی وضاحت کیجیے, میں صحیح سمجھ پایا ٹریننگ میں کیا کیا. اس میں ہوتا یہ کہ جنرلی جو ہمارے یہاں کیونکہ انٹرپرینیور انوائرمنٹ نہیں ہے, بچے ہمارے جو پڑھے لکھے گھروں کے کافی سیکیورڈ ہیں, تو وہ ایک پروفیشن لیتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو گیا, انجینئرنگ ہو گیا, میڈیسن ہو گیا, اور پھر وہی لائن ٹو کرتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں. ہاں رشتے ملتے ہیں, رشتے سے ملتے ہیں اور بن جاتے ہیں وہ. لیکن پہلی چیز تو یہ ہمیں سیڈ پلانٹ کرنا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں کہ انٹرپرینیورشپ بھی ایک وائبل آپشن ہے. تو اس کے لیے جو 3 دن کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہم ان کو بزنس پلاننگ سکھاتے ہیں, ایلیویٹر پچ سکھاتے ہیں, انہیں ٹیم بلڈنگ سکھاتے ہیں. پہلی چیز تو ہماری ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ ڈیولپ کریں گے پروڈکٹ سروس فار دا ماسز, جو لوگ 9 کروڑ کی آبادی اس کے پاس کچھ نہیں, یوزر بیس بڑی ہے, یوزر بیس بڑی ہے. وہ پھر جب اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اکنامک تو کہتے ہیں یار 1.2 کروڑ تو یہ مکان ہو گئے. تو پہلا کمپٹیشن جو بچہ جیتا اس نے بنایا UPS, $1,200 کا UPS, بیکاز اب اس کی ٹارگیٹ وہی ہے. اب آپ 1.2 اگر بیچتے ہیں اور آپ کے 1 کروڑ 2 مکان ہاؤس ہولڈ میں پاکستان میں, یو کین ملٹیپلائی اربوں روپے کی مارکیٹ ہے یہ, تو وہ سیکھتے ہیں. تو پہلے ہم ان کو ساری پھر ٹیم ورک سکھاتے ہیں. دوسری ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں کراس ڈسپلن کام کرنے کی لوگوں کی عادت نہیں ہے. ہم جو بزنس میں ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن جنرلی بچے نہیں جانتے, تو ہم ٹیمز بناتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی کراس ڈسپلنری. MBA سارے ایک جگہ نہیں ہوں گے, انجینئر نہیں ہوں گے, تو وہ پھر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اینڈ دین دے ریئلائز کہ سر اب سمجھ میں آیا کہ انجینئر سارے نرڈز نہیں ہوتے, اور انجینئرز کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ MBA سارے جو ہے نا گوفس نہیں ہوتے, شو نہیں مارتے, چالاک شیطان نہیں ہوتے. ایبسولوٹلی چالاک شیطان نہیں ہوتے. میں کہتا کلامی کروں گا. ہم ہمارے یوتھ پینل سے سوالات بھی لیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. Back to the show and thank you so much for staying with us. فیصل بھائی, ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں alternate careers کے بارے میں, تو آج ہمارے پاس رشتے نہیں ملتے.
Okay, I'm going to skip that part. So, alternate careers کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. We have a video package on Faz Ahmed. He's a British Pakistani. اور وہ گاڑیوں کی ٹریننگ دیتے ہیں, گاڑیوں کے بارے میں, کار ریپیئرس کے بارے میں وہ free lessons دیتے ہیں to people who are interested in cars. Fantastic. So, let's see what he's up to. One day I was like, well, the day before I was meant to go to university, I was just thinking I'm just going to go there, get in debt. I'm not really the kind of guy that likes to sit down and study. I want to open my own business. My parents supported me 100%. I had my times where I was like, Mum, Dad, I just want to quit. I can't do it. They're like, nothing successful overnight. You just got to work at it. This is Specialist Tyres. I started it at the age of 20, 21. Used to go to like a little corner shop converted into a tyre garage. And I just see the guy doing his tyres on the side of the road, and it looks really, really ghetto. And I thought, okay, if this guy can make a lot of money on the side of the road, why can't I do the same thing, but at a bigger scale and market it properly? So my first year, I was here. All I had was one desk in the corner and 2 basic machinery. Now I've got like machinery. I've got a bit of stuff. I've got ramps. I've got office. I've got a little display area. This is where I do interior upholstery retrimming. This is for puncture repairs. This is the tyre changing machine. Back in Pakistan they probably still use a crowbar and stuff. Sometimes I feel a bit lazy and I don't want to get on the floor and use jacks. Reverse the car up on air, jack it right up, and we got the workstations, parts cleaner. I think that's pretty much it really. It all started probably like 2-3 years ago. I just got a call randomly and they said, yeah, we're the Prince's Trust and we've got people that are interested in like your line of work. They sent a guy down for 2 weeks experience. At first he was a very shy guy and at the end of it he was a confident guy and he had a good time. I found it hard when I first opened because I didn't have no guidance or nothing. I just started with a blank piece of paper and thought, okay, this is what I want to do. I've got to do my own research, my own contact, my own supplies, set up all myself. But I want to give something to the youngsters. I'm here to guide them in the right place. I was looking for a job for 2 years, and that's talking about every single night on the computer, looking everywhere. I applied to everywhere, even Burger King, McDonald's. It's embarrassing to say, but it had to be done. Then first come to me and go, listen, if you're struggling, come work with me, blah, blah, I'm a teacher, you have to do it, this, that, and you can come start working with me properly. Then he brought me down one day, hardest day of my life. He had everything booked in, and must have learned I had to put tyre on and that. Because I kind of like had an idea from watching him here and there when I used to come on the weekends, but started teaching me properly, learned how to do it all properly. Well, first you've got to jack up the car in the right spot, because if you get in the wrong spot, the jack might end up being inside the passenger seat or something like that. Put the tyre into here, paste them up, make sure there's no air coming. If it looks alright, seems alright, then it's good to go. People come to me simply because I'm young. I'm young, around about the same age as them. I know what they're after. Or if you go to a normal garage, they will just ask me, yeah, I want some 18-inch wheels, I want a bit of stretch rubber, I want it lowered 30mm. To them, you'd be like, repeat that again, mate, we don't know what you're talking about. But I've got something for everyone here. I'll get phone calls, they come in, they give me a call, they say, yeah, we've got young group of people, come down and have a chat with them. I'll go down and have a chat with them, and this is actually one of the youth clubs I've been to, Bancroft Youth Centre in Hitchin. Being Pakistani, you're kind of pressured to doing good. It's all about the opportunity. People don't have the opportunity or be given that chance to show interest in something else apart from what their parents want them to do. Like down here, there are not that many Pakistanis, but there's a nice community. You know, I'm open to anyone really. Come, I'll help you out, give you some experience. It's not about either if you're not Pakistani, I can't help you. I'm here to help everyone. The way I see it, if I can do it, anyone else can do it. I'm just doing my part there just to help people. جو بات مزیدار انہوں نے کہی جیسے بھائی آپ بھی میری مدد کیجیے گا تھا کہ اگر کوئی شخص سڑک پہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. اپنے انٹرپرینور والی جو بات کی بالکل یہ وہ اسپرٹ ہے, بالکل وہی اسپرٹ ہے. اور وہ ولایت ہے, لیکن کیا یہاں ایٹماسفیئر کنڈیوسو ہے؟ بہت کنڈیوسو ہے, بیکاز دس از اے ورجن مارکیٹ. ابھی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے پوری ٹیریٹری از اوپن, اینڈ آئی وش آئی ہیڈ این آور ٹو ٹیل یو, اور آور بھی کم پڑے گا.
सक्सेस स्टोरीज आफ्टर सक्सेस स्टोरीज जो चलती चली आ रही है. 6 महीने पहले जो बच्चे सोचते नहीं थे कि उन्हें फंडिंग मिलेगी, उन्हें वीसी फंड अमेरिका से आके लेके जा रहे हैं. पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो वाली बात ना कि जैसे आपने कहा कि क्योंकि हो कुछ नहीं रहा, वो कुछ तो नहीं इतना वो पूरी फील्ड खुली पड़ी है. दूसरा, अगर फैसल आप इजाजत देंगे तो एक फंडिंग के हवाले से लाइफ साइकिल होती है जो मैं चाहता हूं बच्चे पूरे पाकिस्तान में उसको समझें. जनरल परसेप्शन ये है कि अगर आपने कोई अच्छा आइडिया या प्रोडक्ट बना लिया तो आपको फॉरेन मार्केट से पैसे मिल जाएंगे. यू नो इट एंड आई नो इट. दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ प्रोसेस टू इट. पहले स्टेज पे आपको अपना खुद बूटस्ट्रैपिंग करके अपने पैसों से इसको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है. फिर सेकंड स्टेप इज फाइंड अ कस्टमर. अगर आपने कोई कस्टमर ले लिया जो कि आपकी सर्विस को या प्रोडक्ट को भले 1/10 कीमत पे ले सकता हो, तो आपको एक रेफरेंस बन गया, एंकर क्लाइंट मिल गया. एंकर क्लाइंट मिल गया, आपकी प्रोडक्ट पॉलिश हो गई. जब एक बार प्रोडक्ट पॉलिश हो गई तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ गया, कस्टमर भी आ गया, फिर आपके पीछे लाइन लगना शुरू हो जाएगी. कभी भी पहले स्टेज पे अपना आइडिया सेल करने की कोशिश मत करो. डू इट योरसेल्फ, रीच अ लेवल. जब एक सर्टेन पॉइंट पे आ जाओ जहां आपको कॉन्फिडेंस है, घर में पैसे आ रहे हैं, जेब में आप नया मोबाइल भी खरीद के रख रहे हो, अब आप जब निगोशिएट करोगे चीज को देने के लिए तो फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करोगे. वो जल्दी निकलोगे, मुर्गा छोटा पकड़ा जाएगा. जल्दी करके जाओ, मुर्गा को बड़ा करो. उसके बाद जनाब सवाल. राइट, माई क्वेश्चन इज कि आपने बात की कि आप यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं एंड यू इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप. या अगर हम बहुत ब्रॉड फिगर भी लें तो यूनिवर्सिटीज वुड अकाउंट फॉर टॉप 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन. उस टॉप 1% को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, जिस तरह आप कर रहे हैं, कि वो सोशल गुड के लिए काम करें. आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर द मैसेज. एक बंदे को जब पता है कि वो यूनिवर्सिटी से पास आउट करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी जिंदगी गुजारेगा, बीइंग द टॉप 1% ऑफ द कंट्री, हाउ डू यू मोटिवेट देम टू डिविएट फ्रॉम दैट पैथ एंड गो टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप? आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद, आप देखिए, वी आर नॉट डिविएटिंग, बिकॉज जब उसको पाथ देते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें वो ये देखता है कि जी मुझे 30,000 की नौकरी मिलेगी या 50,000 की मिलेगी. एंड इफ आई प्ले माई कार्ड राइट, मैं पहले साल ही 50,000 रुपये नहीं 1 लाख रुपए कमा सकता हूं. बिकॉज वी टेल देम हाउ टू डू इट. एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको आप लेके चलते हैं. हम कहीं उससे नहीं कहते हैं पूरे प्रोसेस में कि अगर अपनी तनख्वाह पहले साल नहीं ले सकते हो तो उसको बिल्ड करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगले साल लो उसको. ठीक है, तो वो उससे ऐसा. अच्छा, सोशल कॉज सिखाइए रहे कि जिन लोगों के लिए बनाओ. वो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है जनरली, क्योंकि हम टेलीविजन पे और मीडिया में और इंडस्ट्री को नहीं देखते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए हम समझते नहीं कि इसकी अहमियत है. लेकिन जब ये बच्चे देखते हैं एंड दे आर वेरी, फिर ये दुनिया भर में ये प्रोसेस चल रहा है, इंडिया में, कीनिया में, हर जगह ये हो रहा है. तो इसलिए आई थिंक थोड़ा तुम भी इसको एक्सप्लोर करो मोहम्मद, एंड यू विल सी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. और ये बच्चे जो ट्रेन होकर निकलते हैं, दे रियलाइज दैट. जी बेटी. अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना था कि एक बड़ा स्टीरियोटाइप है कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स जो हैं वो लड़के होते हैं. तो आप हैव throughout your career, have you ever come across females जो entrepreneurship में और जैसे technologically जो है वो तो बहुत आगे गई हों, and you know they've become successful and their idea is picked up? नहीं, इसमें देखिए, इस कंपटीशन में अगर 5,000 लड़कियां आए हैं तो तकरीबन इसमें 25-30% लड़कियां थी. ठीक है, इस साल एक टीम जो नंबर 5 आई नर्सिंग कंपटीशन में, तीनों बच्चियां फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से थी. गिलगित की ओरिजिन उनका. एंड दे केम अप विद प्रोडक्ट. वह है एक बेरी होती है, बुरू बेरी कहते हैं उसको वहां पे, सी बकथॉन. वो 40,000 हेक्टेयर पे फैली हुई है. चाइना, मंगोलिया, कनाडा अपने यहाँ प्लांट्स मंगा रहा है क्योंकि वो 11,000 रुपीज पर लीटर पे बिकता है मार्केट में उसका तेल. पाकिस्तान में अगर आप बुरी सीड के वो उठाएं तो लोग कहते हैं ये पागल हो जाएगा, उसको हाथ रखने से इसकी तासीर गलत है. कैन यू इमेजिन 40,000 हेक्टेयर्स converted into number of dollars? You are talking about $1 billion worth of buru oil seeds exported from Pakistan. So basically there's no shortage of potential. Absolutely not. And the girls are, मतलब हम तो inculcate करते हैं, बच्चियां भी, फिर बच्चियां टीमों के अंदर ज्वाइन भी होती हैं, साथ मिलकर काम भी करती हैं. तो इस तरह से टीम्स की भी होती हैं और ये पूरी लड़कियों की टीम थी, नॉट अ सिंगल बॉय इन देयर. इसलिए मैंने आपको मिसाल दी. जो बात मैं मजाकन कहता था ना, रिश्ता रिश्ता, उसमें बात ये छुपी हुई है कि एक अरसे से हमने वो करियर्स चूज किए कि जिनसे वाकई रिश्ते हो जाया करते थे, ग्रीन कार्ड मिल जाया करते थे. तो हकीकत अब ये है कि वो फील्ड्स जो हैं सैचुरेट हो गई हैं.
اور رشتے بھی سیچوریٹ ہو گئے. تو اب ہمیں کھل کے آلٹرنیٹ فیلڈز کی طرف جانا ہے. وہ نہیں کہ جی ہماری بچی کوکنگ کرتی ہے تو اس کا رشتہ آ جائے گا, ہماری بچی انٹرپرینور ہے, اب بات کرو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے, بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. Thank you so much for staying with us and welcome back to the show. Faisal, we have a great piece of music and I'm pretty sure you'll be excited. Are you going to Why jump? would I be excited? Because you're going to jump up and down crazy because Why? we're talking about Alamgir. The legend Alamgir is finally back with a huge bang and he's just released his single called Keh Dena. It's an awesome song. Zarur sune. Basically it's with Christy Young. ایک ڈویٹ ہے, Mangoes ایک پروڈکشن ہے, اس کا یہ گانا ہے کہہ دینا. اینڈ the thing is if you purchase the song from iTunes یا whatever سے, Amazon سے, ادھر سے ادھر سے, تو اس کا جتنا بھی پروفٹ جا رہا ہے وہ عالمگیر کے ہیلتھ فنڈ میں جا رہا ہے. And he needs that health fund. He needs a health fund because he's on dialysis 3 times a week. His both kidneys have failed. And please join alamgirfanclub.com. Please show him support because he is the shining star of Pakistan. عالمگیر صاحب نے اس ملک کو بڑا دیا ہے, بہت دیا. اور ہم اگر $1.25 کا گانا لیں گے تو ہم ان کے احسان اتنا سب نہیں چکا پائیں گے. تو ہو جائے پھر یہ گانا. ہاں جی, شور.
ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کرسٹی ینگ, شی از ڈن اے فینٹاسٹک جاب ود دس سانگ. ہمارا اگلا سوال دوست, از دیر اے کوشچن؟ نہیں جی سر فرمائیے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں سوشل انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے ابھی, اور ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور تیسری چیز یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی سکسیز اسٹوریز پاکستان میں موجود ہیں جس کو ہم آئیڈیلائز کر کے اس کے اوپر کام کر سکیں. سوشل انٹرپرینورشپ پہ ایک پروجیکٹ ہے, ایک تو بہت کام ہو رہا ہے. پاکستانی آر دا موسٹ سوشلی اویئر پیپل. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پبلسائز نہیں کرتے ہیں, ہمارا میڈیا اتنا پبلسائز نہیں کر رہا ہے. اب ایک شہر ہے راشد آباد کے نام سے, ٹنڈو الایار سے آگے. کیا زبردست ایگزامپل دیا آپ نے. اینڈ وی آل شوڈ سی دیٹ. 10 سال پہلے جب میں نے اے کمرو شبیر صاحب کے ساتھ, میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں ان کے ساتھ ہوں, تو اس پروجیکٹ کے ساتھ شروع کیا. اٹ واز اے فلیٹ پیس آف لینڈ, پیریڈ, نتھنگ ایلس. لوگوں نے کہا یہ پاگل آدمی کچھ نہیں کر پائے گا. 10 سال میں وہاں پہ ایک کیڈٹ کالج ہے جو کہ ورلڈ کلاس کیڈٹ کالج ہے. وہاں پہ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ LRBT ہے, وہاں پہ TCF ہے, وہاں پہ یتیم خانہ ہے, وہاں پہ سرائے ہے, وہاں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے, وہاں پہ فاطمید ہے, اور اب ایک ہاسپٹل پہ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہاسپٹل بھی شروع ہو جائے. بن گیا پورا ہاسپٹل, اب اس کے لیے مینجمنٹ اور اس کے لیے آرگنائزیشن اور فنڈنگ والا جنریٹ کر رہے ہیں. اس ایک پروجیکٹ کی وجہ سے اس پورے علاقے کی سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے. اصلی صحرا میں منگل ہے, وہ صحرا میں منگل ہے, جنگل میں منگل, صحرا میں منگل ہے. اینڈ ناؤ ہی از پلاننگ فار 80 more cities ماشاء اللہ اکراس دا کنٹری. اینڈ مے گاڈ ہیلپ ہم. اینڈ ہیلپ ہم. تو یوتھ جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے. آپ جائیے دیکھیے اینڈ سی واٹ رول یو کین پلے. پھر اور ہیں آپ کے فرح کمال ہیں, ڈاکٹر مبینہ اکبوٹ والا ہیں. دے آر آل گریٹ سوشل انٹرپرینورز who have brought revolutions. اتنا کام کر رہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے, اور آپ لوگ بھی کام کریں مل کے ان کے. جی بیٹا. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم سلیکان ویلی کی ایز اے کیس اسٹڈی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی سکسیس کے پیچھے کارپوریٹ امریکہ اور اسٹوڈنٹس انٹیلیکٹ دونوں ایکولی شامل ہیں. تو اسی طرح ہم پاکستان کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس انٹیلیکٹ تو ہے, اور پاکستان کی کارپوریشنس کا اس میں کیا رول ہے کہ وہ اسپانسر کر دیتی ہیں بچوں کو یا نہیں کرتی. ایک تو یہ کہ وہ اتنی ہے جتنی ادھر ہوتا ہے, اور دوسرا فیصل بھائی آپ سے ایک شکایت ہے, وہ یہ کہ جب ہم جس طرح کہ سر سے پتا چلا ہمیں کہ پاکستانی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس کمپٹیشن میں آئے, جب پاکستانی کوئی اچھا کام کرتے ہیں باہر تو آپ لوگ اس کو وہ کوریج نہیں دیتے. جب کوئی وہ ایسا کام کرتے ہیں بدنام ہونے والا عامر آصف, اس پہ پورا دن آپ لوگوں نے کوریج دکھایا. اور دوسری تو اس چیز کو بھی میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو کوریج دینی چاہیے. ضرور غلط آدمی سے شکایت کر رہے ہیں کیونکہ میں تو باقاعدگی سے یہ کام کرتا ہوں, لیکن ہاں جنرلی میں میڈیا کی بات لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. لیکن پولیٹیکل ٹاک شوز سے آپ غلط توقع کر رہے ہیں. نیوز میڈیا ان سب کو کور کرتا ہے. پولیٹیکل ٹاک شوز کا مقصد کچھ اور, مقصد ہی کچھ اور, تو ان سے آپ مطلب ہاتھی سے گھوڑے والا کام کرائیں گے. کوریج نیوز میڈیا کور کرتا ہے, کوریج مطلب وہ والی کوریج نہیں ہوتی جو ان چیزوں کی ہوتی. اچھا اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ حسن میاں, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہمارے پاس کلچز نہیں ہے کہ ہم ٹی وی کے محتاج ہوں, میڈیا کے. پورا سوشل میڈیا ہے. ارے ناچو, اتنا ناچو, ساری دنیا کو دکھاؤ یار. ہو اسٹاپنگ یو فرام دیٹ؟ آپ دیکھیں اوباما نے کیا کیا. اب ایک اور پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں آج کل, دے آر یوزنگ سوشل میڈیا, دے آر یوزنگ دا یوتھ. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہارڈلی اینی. جو کہ آپ میڈیا پہ ٹاک شوز دیکھتے ہو, اپنے ٹی وی چینل بناؤ یار. Learn from Abid Bailey and others who are doing that now. Create your paradigm. This is your country. ان کو بھول جاؤ, یہ تو سب لوٹ ہے جاری 10-15 سال میں. باہر ایک سوال اور لے لیتے ہیں. جی میرا نام وقاص ہے, اور میری بھی آرگنائزیشن عشق پاکستان کے نام سے. سوری, عشق پاکستان سے. جی ہم اسٹوڈنٹس نے یہ کیا ہے. اب میرا انٹرپرینورشپ سے مطلب کہ آپ سے یہ ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے یہاں پہ جو ہم جسے پروموٹ کر سکیں. اب کوئی چیز بناتا ہے, کچھ انوینٹ کرتا ہے, تو صرف نیوز میں دکھا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بیک اینڈ میں کیا کام ہو رہا ہے, اس کے بینیفٹس کیا مل رہے ہیں, اس کے لیے کتنا ہوا, 2 سال 3 سال وہ گزر جاتا ہے, کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہے. تو کیا امپریشن ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, پلیٹ فارم نہیں ملتا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ نے کہا نسٹ اور IBM ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ دوسری یونیورسٹیز یا گورنمنٹ لیول یا کوئی آپ ایسی ایک جگہ پہ کیوں نہیں کرتے فری آف کاسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے آپ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ IBA یہ کرے, لیکن یہ چیزیں مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر یوتھ کو پتا ہونا چاہیے یہ کام ہو رہا ہے. میڈیا کے ذریعے, میگزینس کے ذریعے یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں ایک کلام کروں گا. احساس بھائی نے فرمایا کہ وہ عابد بیلی صاحب کا جو ٹی وی چینل ہے اس کی بات ہوئی, تو وہ ایونیوز آپ کے پاس ابھی اظہر صاحب سے جواب دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, واپس آ کے ان سے جواب لیتے ہیں. لیکن
اب آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کھلنے کی کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ روک ہے مجھ پہ. ابھی یہ جو ہے نا, ابھی واپس آتے ہیں تو علیزہ آپ کو اس کا ہی بتاتی ہے, یہ بہت بڑی ایک طاقت ہے. اب اگر آپ اس کو صحیح یوز نہیں کر رہے تو فیصل ایک پروگرام ان کے لیے کریں, سوشل میڈیا اویئرنیس اور کیسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقت. Thank you very much for staying with us and welcome back to the show. ویب سائٹ کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری جو کہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ موٹیویٹنگ بھی ہے, وہ ہمارے پاس ایک یہ آئی ہے کہ ایک عربیہ 500 کے نام سے ایک پروجیکٹ ہوا تھا کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ڈیولپ کس نے کیا ہے اپنے آپ کو اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اس کے اندر ماشاء اللہ سے پاکستان کیم سیکنڈ ود 70 کنٹریز, whereas Turkey came the first with 113 industries, like 113 کے score کے ساتھ Turkey was the first, and Saudi Arabia was third with 40. تو Pakistan second in Arabia 500. And second to Turkey, no problem. ہماری بڑی یار ملک ہے. سر بچوں کے جواب. آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو ریولیوشن آیا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے آیا. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے اپلیکیشن بنائی اور پھر کمرشل سیکٹر کو دی آفٹر ورلڈ وار 2. تو کوئی ریکویسٹ ٹو آر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کہ بھائی کچھ کریں اور ان بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. ٹھیک ہے, بغیر جنگ لڑے. انٹرنیٹ جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سیمی کنڈکٹر چپس, یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے بنائے. دین دے ریئلائز کہ اب اس کو مارکیٹ میں دے دو. اچھا آپ کا کارپوریٹ سیکٹر اب پاکستان کا آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہے, لیکن کارپوریٹ سیکٹر صرف اسی وقت آئے گا جب آپ ان کے پاس کوئی ویلیوبل پروپوزیشن لے کے جاؤ گے. یو ڈو دیٹ دے ول انٹرٹین. آپ کی پریزنٹیشن جب اسٹرانگ ہوئی. آئیے سوال بھی ہونے تھے عزیز صاحب, آپ سے اپنی ایک پلیس پہ سائن بھی کرانا ہے, یہ بھی ہو جائے. جی اگلا سوال. جی آپ کا سوال تھا بیسکلی تھوڑی کم بیک, کیا سوال تھا؟ پلیٹ فارم ملنا چاہیے, پلس ایک یونیورسٹیز جیسے دو کے علاوہ آئی بی اے کا جو ہے پروگرام اور نسٹ کا دونوں کا, یہ دونوں پروگرامز جو ہیں یہ 35 یونیورسٹیز ایچ انٹرٹین کرتے ہیں. اگلے سال تک ہم 50 یونیورسٹیز پہ جائیں گے. ہماری لمیٹیشن ہے بیکاز ہم جب بچوں کو لیتے ہیں تو ہر ٹیم کو ہم ایک انڈسٹری سے مینٹر دیتے ہیں. میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آپ ان کے پروجیکٹ میں شامل ہو کے ان کے ساتھ آگے لے کے چلیں. نہیں انشاءاللہ لے کے بڑھنا. 1.5 سال ہوئے ہیں اور آپ لوگ شامل ہو اس کے اندر. جی بیٹا اگلا سوال. سر ایک دستخط ہو جائے اس کے اوپر ہمارے پلیٹ میں ایک لیفٹی ہوں تو یہاں سے کروں جناب. ہاں جدھر سے جائے گا. جی بیٹا سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ آج ابھی مطلب BBA کر رہے ہیں اپنا, تو ہم لوگ کرنے کے بعد ہمارے لیے ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے, کلیئر کٹ مطلب آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم جا کے جاب کریں, اور ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ سوسائٹی کا پریشر ہے جو ہمیں مطلب جو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو جسٹیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں تو میری یہ بھی ذمہ داری کہ میں جا کے کچھ کروں, اور جاب میرے پاس ہے ایک ایسا آپشن کہ جو مجھے کانسٹنٹلی پیسے دیتا رہے گا, اور انویسٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں انٹرپرینورشپ اس کے اندر رسک زیادہ ہے. تو مطلب آپ یہ کس طریقے سے کنوینس کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کس کے پاس بیٹا؟ جی مائک بھیج دیجیے وہاں پہ پلیز. جی بیٹا کہیے. اچھا, جب سوشل انٹرپرینورشپ کی اور بزنس انٹرپرینورشپ کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو کافی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے. تو ابھی جیسے میں پچھلے 5-6 سال سے سوشل سیکٹر میں کام کر رہا ہوں ایز اے ینگ سوشل انٹرپرینور, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے اگر امریکہ کے گورنر سے کوئی بات کرنی ہے تو میں ایزیلی انٹرنیٹ کے تھرو اس سے بات کر سکتا ہوں, لیکن پاکستان میں کسی گورنر سے ایزیلی نہ بات کر سکتا ہوں نہ میں مل سکتا ہوں. تو اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے بزنس سیکٹر کی طرف سے کہ ہم لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکیں بڑے لوگوں کو؟ اس والے پہ میں کامنٹ کر دوں. جب ڈیمانڈ بڑھے گی نا سپلائی تو پھر آئی. سر اچھا, پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ آپ کو کیسے کریں. دیکھیں جنرلی دنیا بھر میں 70% لوگ پہلے نوکری کرتے ہیں پھر اپنا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ اپنی نوکری میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں یا میری کمپنی کس طرح سے کام کرنا چاہیے نہیں کر رہی ہے. تو یہ نہیں پہلے دن آپ شروع ہو جائیں. دوسری چیز یہ کہ while you are going to school اسٹارٹ اپ اسمال بزنس, یا ٹی شرٹ بنا کے بیچو. کبھی تم لوگ یہ سوچو تو کہ اس مہینے کی تنخواہ میں ابا سے لے لوں گا, خود دوں گا. میں ہر مہینے فرمائش آ رہی ہوتی ہے جی موبائل فون چاہیے, یہ چاہیے. یو ہیو ٹو تھنک ایز انٹرپرینور. بچے جو آپ آج کل کے ہیں اور آپ لوگ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہو. میرے لیے 2 بچے بھی کام کر رہے ہیں, سیما کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, آئی ایم پیئنگ دم سیلری.
وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی لوگوں کے لیے وہ پیپرز لکھ رہے ہیں. بیٹا پاپولیشن کو لائبلٹی کہا جاتا ہے, لیکن پاپولیشن مارکیٹ بھی ہوتی ہے. یہ جو ہماری 18 کروڑ ماشاءاللہ ہے اور ینگ لوگ ہیں, یہ ایکچولی ایک مارکیٹ ہے. اب یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز بنانی جو ماسز کے لیے ایک سیلیبل اپروچبل ہو. اب مارکیٹ کا اب آپ ایک بنا لیں کہ جی وہ ملک کے 50 لوگ لے سکتے ہیں تو مارکیٹ بیس چھوٹے, لیکن وہ جو 3 کروڑ لے سکتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ ایک اللہ بھلا کر ایک گولا ڈنڈا ہو, بٹ اٹ ہیز اے ہیوج مارکیٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں سر کوئی میسج دینا چاہیں گے بچوں کو, کیا بتانا چاہیں گے؟ Go to 24/7 online.tv, اس پہ تمہیں ملے گا. میسج میرا بچوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں آپ کی ڈریمز کو بہت بڑا ہونا چاہیے, وہاں ایک چیز آپ اور سیکھیں کہ لرن ٹو لیو این آرڈنری لائف ود اے لاٹ آف پرائڈ. ہاں, دا مومنٹ یو ڈو دیٹ, پھر آپ کو ہر سال نئی گاڑی نہیں چاہیے, ہر سال نیا موبائل فون نہیں چاہیے, 2000 گز کا مکان نہیں چاہیے. اور یہ آپ یورپ جائیے, آپ انڈیا جائیے, آپ فلپین جائیے, میں ایسے ایسے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں وہ ملٹی ملینئرز. عظیم پریم جی انڈیا کے لیجنڈ ہیں, 1000 گز کے مکان میں رہ رہے ہیں اور 30 سال پہلے فرنیچر انہوں نے چینج کیا تھا, یا 20 سال پہلے. اور یار ہمارے اس کو کنجوس کہتے ہیں, کنجوس کہتے ہیں. تو ایک چیز جو آپ کو کنزیومرزم سے بھاگنا ہے, while you have to work for consumer, to learn to live ordinary life with a lot of pride, تاکہ آپ جو بھی کام کریں اس میں کنٹینیوسلی آپ اپنے لیے بھی اور پھر آپ سوشل سیکٹر جو ماسز ان کے لیے سوچ رہے ہیں. اظہر بھائی میری طرف سے ایک آخری چھوٹا سا سوال, اور میں سوال کیا پیغام ہی چاہوں گا آپ سے, وہ یہ کہ ہم والدین کو بچے سمجھتے ہیں کہ ایک باٹل نیک ہے, ہمارے والدین ہاتھ نہیں کھولنے دیتے, وہ سیفٹی زون سے باہر نہیں آتے. والدین کے لیے بھی کچھ کہہ کے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ والدین کو میسج دوں میں مطلب اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں, اور آپ کے بچے جس پیراڈائم میں رہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. آج آپ کے بچوں کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں ان کو آپ انکریج کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, انہیں انکریج کریں. بیکاز آج کا بچہ جو ہے وہ جو آج سے 50 سال پہلے کے بچے تھے اس سے 100 سال آگے ہیں. دے آر مور انٹرپرائزنگ, دے ہیو مور اپرچونٹیز. ہیلپ دیم ٹو کیپٹلائز آن دوز اپرچونٹیز, ورنہ ہم اور پیچھے رہ جائیں. اور جس دنیا میں وہ رہیں گے وہ اب سے بہت سارے برس کے بعد ہے. تو آج کی سوچ نہ لگائیں اس کے اوپر, نہ لگائیں, انہیں ٹرین کریں, کیونکہ آپ ان کو ویلیوز دے سکتے ہیں. اس وقت ویلیوز کی بھی کمی ہے, آپ ویلیوز دیں اینڈ ٹرین دیں. صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آج سے بھی اور بہت بہتر پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ. عزم علی شان, بہتر پاکستان. عزم علی شان, بہتر پاکستان. عزم علی شان, بہتر پاکستان.